مختصر قیامت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن قوموں نے قیامت کو جھٹلایا، رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے عذاب نازل کیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود کا، قوم عاد کا، خود فرعون کا اور دیگر اقوام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آخر میں یہ بتایا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے، سورہ معارج کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ اور اس کے احوال کا بیان ہے۔ پھر سورہ نوح ہے، سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور اس دعوت کا کچھ احوال بیان کیا ہے۔ اس میں سے ہم کچھ چیزیں بطور کے لیے کہ نصیحت کے ہم اخذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیان یہاں ذکر کیا ہے وہ اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات میں دن میں دعوت دی، میں نے خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر بھی ان کو دعوت دی۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کل بھرے مجمع میں دعوت دی۔ لیکن یہ ظالم ایسے تھے کہ جب میں ان کو دعوت دیتا تھا دین کی تاکہ یہ لوگ سنیں مانیں اور اے اللہ آپ ان کی مغفرت کریں، تو یہ ظالم کیا کرتے تھے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے کہ ہم نے رسول کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا ہے۔ ایسے ظالم لوگ واستغشوا ثیابہم، اور پھر اکڑے پھرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو ان کو بہت دعوت دی اور میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ یہ جو جملہ اب شروع ہو رہا ہے یہ میرے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ میں ان سے کہتا تھا کہ تم استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے بارشیں نازل فرمائے گا، رحمت۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی بدولت تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے باغات، تمہاری نہریں، تمہارے دریا سب رما دما اور لہراتے باغ کر دے گا۔ کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ کا وقار ذہن میں نہیں رکھتے ہو؟ یہ جو آیات ہیں میرے دوستو یہ بڑی زبردست آیات ہیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر میں رک کر ضرور بھی ضرور حضرت محدث کبیر امام ربیع ابن سبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتا ہوں، اور اللہ کی شان ہے یہ تبع تابعی ہیں اور تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور سندھ میں آ گئے تھے، اسی اندرون سندھ میں، اور اندرون سندھ میں ایک ایسی جگہ پر یہ حضرت رکے اور قیام کیا کہ جو ہمارے راستے میں ٹھٹھا سے جب ہم آتے ہیں، گجو ایک جگہ آتی ہے، گجو سے وہ نہر جو کراچی کو پانی سپلائی کر رہی ہے، اس نہر کے ساتھ ساتھ 6 کلومیٹر اندر ہم جاتے ہیں تو حضرت کی قبر آتی ہے۔ وہاں کئی دفعہ میں جا چکا ہوں حضرت کی قبر پر زیارت کے لیے، جن کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے واعظ و نصیحت کی، جب گفتگو ختم ہو گئی سب جانے لگے تو 2-4 بندے آئے۔ ایک آدمی آ کر کہتا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں مچھیارا ہوں، میرا کام دریاؤں پہ مچھلی پکڑنا ہے، لیکن قحط جب سے پڑا ہے دریا سارے خشک ہو گئے، مچھلی ہماری سو ختم ہو گئی، کوئی دعا کر دیجیے، کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ ہمارا روزگار چل پڑے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مچھیارے سے کہا کہ آپ اور آپ کی طرح جتنے مچھیارے ہیں سب جا کے استغفار کرو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، کہتا حضرت میں کسان ہوں، کھیتی باڑی کرنے والا ہوں،
قحط کی وجہ سے ہمارے ساری زراعت کاشتکاری ختم ہو گئی، کوئی دعا کر دیجیے، دعا بتائیے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی کہا کہ تم اور تمہاری طرح جتنے بھی کاشتکار ہیں سب جا کے استغفار کرو۔ ایک تیسرا آدمی آیا، وہ کہتا ہے حضرت میں باغات کا کاروبار کرنے والا ہوں، پھل فروٹ۔ اب جب سے قحط پڑا ہے باغات بھی جل کے ختم ہو گئے، ہم تو روزگار سے بھی چلے گئے، حضرت کوئی دعا بتا دیں، کچھ وظیفہ بتا دیں، کچھ کر دیں دعا۔ حضرت نے فرمایا آپ اور آپ کی طرف جتنے باغ والے ہیں سب جا کر کے کیا کروں؟ استغفار کروں۔ تین ہو گئے۔ ایک چوتھا آدمی آیا، کہتا حضرت میں تاجر ہوں، میں کاروباری آدمی ہوں، مارکیٹ میں اور مجھ جیسے جتنے تاجر ہیں سب پریشان ہیں، مال ہمارا دکانوں میں بھرا پڑا ہے، بازار میں گاہک ہی نہیں، کوئی گاہک آ ہی نہیں رہا، ہم خود اپنا مال کھا رہے ہیں، حضرت کچھ بتا دیجیے دعا ہوا تاکہ کاروبار تو چلے۔ حضرت نے فرمایا آپ اور آپ کی طرح جتنے تاجر ہیں سب جا کے استغفار کرو۔ ایک پانچواں آدمی آیا، کہتا ہے حضرت میری شادی کو بہت لمبا عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں، میں اور میری بیوی اصل مستقل پریشان رہتے، کوئی دعا کر دیجیے، دعا بتا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا آپ اور آپ کی بیوی جاؤ دونوں استغفار کرو کثرت سے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 آدمی ہو۔ تو جب چلے گئے سن تو یہ خواجہ ربیع بن سبیع کہتے ہیں میں نے استاد جی سے کہا استاد جی سب کے الگ الگ مسائل، سب کو ایک ہی نسخہ آپ بتائے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا ربیع بن سبیع تجھ کو یقین نہیں آتا میری بات پر تو سورہ نوح پڑھ لے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان پڑھ لے۔ حضرت نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نمبر 1 قحط ختم ہو جائے گا، اللہ بارش برسا دیں گے، نہریں بھی تو باغات بھی تو کھیتی سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال وال بھی اللہ بڑھا دیں گے، کاروبار بھی چل پڑے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد بھی دے دیں گے، اولاد نہیں ہے تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات لہلہاتے کر دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے دریا بھی رواں دواں کے، سب کے مسئلے حل ہو گئے، دریا رواں دواں ہو جائیں گے، مچھیاروں کا مسئلہ حل، باغات لہراتے ہو جائیں گے، باغ والوں کا مسئلہ حل، بارشیں ہو گئی تو کھیتی باڑی کا مسئلہ حل۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھ کے سنائی، کہا دیکھ رہے قرآن میں خود اللہ نے بتا دیا کہ استغفار ان سارے مسئلوں کا حل ہے، استغفار ان سارے مسئلوں کا حل۔ لہذا میرے دوستو ہمیں استغفار کثرت سے کرنا، سب کو ہو انشاءاللہ استغفار کثرت سے کرنا انشاءاللہ، لمبا وقت نہ ہو جائے، ورنہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں آپ کو سنا دیتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں اکیلے سفر کر رہے تھے، رات کا وقت، آدھی رات گزر گئی تو تھک گئے، اور تھکنے کے بعد سوچنے لگے کہ اب جو کوئی بستی آئے گی نا اس میں رک جاؤں گا، اور رک کے کوئی مسجد ہوگی اس میں رات گزار لوں گا، آگے صبح سفر کروں گا۔ حضرت ایک بستی میں پہنچے، اکیلے سفر کر رات کو، اس بستی میں مسجد بھی مل گئی، مسجد کھلی ہوئی تھی، اندر داخل ہو گئے۔ مسجد کا جو خادم تھا اس نے آ کر کہا کہ آپ کیوں آئے مسجد کے اندر؟ حضرت نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، تھک گیا ہوں، رات آدھی ہو گئی ہے، میں نے سوچا کہ اللہ کا گھر ہے اس میں میں قیام کر لوں گا، صبح نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ خادم نے کہا مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں، نکلو یہاں سے، نکلو۔ خادم تو نہیں پہچانتا تھا یہ کون ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی میری مہربانی ہوگی تیری یار، رک جانے دے مجھے، میں تو مسافر آدمی ہوں۔ اس نے بدتمیزی سے نکال دیا حضرت مسجد کے دروازے پہ آ کے چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، تو اس نے کہا نہیں آپ چوکھٹ سے بھی اٹھے۔ حضرت نے کہا بھائی تو مسجد بند کر لے، میں تو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، کہاں مسجد کے اندر نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں یہاں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت منت کر رہے ہیں، وہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ مسجد کے بالکل پڑوس میں ایک مکان تھا، اس مکان کا بندہ جو تھا وہ جاگ رہا تھا، یہ ساری بدتمیزی اور مسافر کی التجا سن رہا تھا، وہ گھر سے نکل کر آ گیا۔ اس نے دیکھا کوئی بزرگ آدمی اور ہماری مسجد کا جو مؤذن ہے خادم وہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس بندے نے حضرت سے کہا بزرگوں آپ میرے گھر آ کے قیام کر لیں، اس کو رہنے دیں آپ۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات۔ حضرت اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے گھر پہ چلے گئے۔
اب جب گھر پہ گئے تو حضرت کے لیے اس نے فوراً بستر لگا دیا. کہا حضرت آپ مسافر ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کب سے چلے ہیں، کھانا کھایا نہیں کھایا، میں گھر میں جو موجود ہے میں لے آتا ہوں، آپ کھا لیجیے پھر سو جائیے. تو اس کے پاس جو بھی روکھی سوکھی روٹی دال جو بھی تھا وہ لا کے حضرت کے سامنے رکھ دیا. حضرت نے جلدی جلدی کھایا اور وہ حضرت کا منہ دیکھے، حضرت اس کا منہ دیکھے، بات کچھ بھی نہیں ہو. تو بس جلدی سے کھایا، وہ برتن اٹھایا، اس نے کہا حضرت اب آپ سو جائیے، فجر میں ملیں گے پھر انشاءاللہ باتیں کریں گے. حضرت سو گئے. فجر کے لیے جب اٹھے دونوں ساتھ آئے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب تھوڑا سا اجالا ہوا، حضرت نے اس سے کہا بھائی مجھے اجازت دو، آگے مجھے سفر کرنا ہے. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے مہمان ہیں، آپ سے تو نے حال احوال بھی نہیں کیا، آپ نے ہمارے یہاں رات گزاری، آپ تھوڑا سا ناشتہ پانی بھی کر لیں، کچھ بات چیت بھی کر لیں گے پھر جائیے آپ. حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب وہ رک گئے اس بندے کے گھر. پھر حضرت نے اس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات بتاؤ مجھے، میں جب رات کو کھانا کھا رہا تھا آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، مجھے ایسا لگا کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کچھ پڑھ رہے تھے، کوئی وظیفہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا وظیفہ میں ایک ہی کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں بس. کیا کرتا ہوں؟ استغفار کا وظیفہ کرتا ہوں، کثرت سے میرا یہی حال ہے، میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کثرت سے تم استغفار پڑھتے ہو، اس کی کچھ برکتیں بھی، اس کا کچھ نتیجہ بھی تم کو ملا ہے؟ اس نے کہا نتیجے کی بات آپ کرتے ہیں، استغفار کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، جو بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی میری قبول ہو گئی ہے، صرف ایک دعا باقی رہ گئی زندگی کی، اسی کا انتظار ہے. حضرت نے کہا وہ کون سی دعا؟ اس نے کہا حضرت میں دعا یہ مانگ رہا ہوں، یا اللہ مرنے سے پہلے ہمارے ملک کے سب سے بڑے عالم دین امام ہیں جن کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، ان کی زیارت کرا دے پھر موت دینا. بس اس ایک دعا کا انتظار ہے، باقی ساری دعائیں قبول ہو چکی. حضرت فرمانے لگے اے بندے خدا تجھے مبارک ہو، تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی. وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ حضرت نے کہا بھائی جس بندے سے بات کر رہا ہے، جس کو تو نے مہمان بنا، یہ احمد ابن حنبلی تو ہے. اب اس کی خوشی کے امتحان آ رہے، وہ تو حیران. پھر حضرت نے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ احمد ابن حنبل کو تیری یہ دعا آدھی رات کو کھینچ کر تیرے گھر میں لے کر آئی، ورنہ احمد ابن حنبل کا معمول رات میں سفر کا نہیں ہے، رات میں سفر کا میرا معمول ہے ہی نہیں. اب میں سمجھ گیا کہ تیری یہ دعا ہی مجھے کھینچ کر آدھی رات کو کیسے لے گئے. اللہ نے اپنے گھر پہ مسجد پہ پہنچایا، لیکن کہا نہیں، تیرے لیے دعا مانگنے والا جو بندہ اس کے بستر پہ چل، اللہ نے مجھے تیرے بستر پہ پہنچا دیا، تیرے دسترخوان پہ پہنچا دیا. تو میرے دوستو استغفار ایسی چیز ہے، تو ہمیں کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. سورہ نوح کا ایک خاص پیغام یہ ہے. اس کے بعد سورہ جن ہے. سورہ جن کا احوال تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنات نے جب قرآن سنا حضور پاک علیہ السلام کا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس کا احوال اللہ نے ذکر کیا. جناتوں نے ایک بات اور بتائی کہ ہم لوگ پہلے آسمانوں پہ جاتے تھے اور وہاں سے کچھ باتیں سن کے لے آتے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہرے لگ گئے ہیں، سیکورٹی بڑھا دی گئی. کیوں؟ اس قرآن کی خاطر. جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو فرشتے جو آتے تھے قرآن لے کے، جبریل امین تو اکیلے نہیں آتے تھے، اس کے ساتھ پورا پروٹوکول سیکورٹی کا ہوتا تھا اس قرآن کے ساتھ. جی قرآن ایسے تھوڑی اترا ہے کہ ایسے پانی چھت سے گر رہا ہو، ٹپک ٹپک کے آ رہا ہو، جو جمع ہو رہا ہے، ایسے تھوڑی قرآن اترا ہے بھائی. جبریل امین اکیلے تھوڑی آتے تھے، جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کا پورا ایک پروٹوکول دستہ ہوتا تھا کہ اس کے دائیں بائیں کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی بڑا ابلیس کا باپ بھی جو ہے اس کے دائیں بائیں اس کو ٹچ نہ کر سکے. کتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن ہے. دنیا کی کسی کتاب میں یہ شان نہیں. تو جنات کہتے ہیں کہ ہم تو آسمانوں پہ جاتے تھے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ. اب تو جو بھی کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے یجد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اس سے تو گوشتا ہوا ستارہ آ کے مارتا ہے. کیا میزائل لگے گا اس میں؟ میزائل کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ.
ایسا آ کر لگتا ہے یہ قرآن کی خاطر ہوا۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص بات بتائی۔ پھر سورہ مزمل ہے، اس میں سورہ مزمل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ رات میں کچھ اٹھ کے کچھ حصہ عبادت کر لیا کرے، اور رمضان کی راتیں ہیں اس میں تو عمل کر لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ حصہ جاگ کر کے یا نیند سے اٹھ کر کے کچھ نہ کچھ عبادت کر لینا چاہیے۔ یہ سورہ مزمل کا پیغام ہے۔ پھر سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر کے اندر بھی کچھ خاص مضامین ہیں بڑے اہم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اپنے کچھ جان پہچان والوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ میں چلے گئے اور ان کو نظر آ رہے ہوں گے، تو اہل جنت اوپر سے سوال، اچھا دوزخ نیچے ہے اور جنت کہاں اوپر ہے، وہ پوچھیں گے تو مجرمین یہ بتاؤ ما سلککم فی سقر، بھئی تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ تم تو ہمارے دوست تھے، دنیا میں ہمارے ساتھ کھیل کود گپ شپ کیا کرتے تھے۔ تو وہ دوزخ والے کہیں گے لم نکن من المصلین، بھائی بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ عمل ایسے عمل ہیں جو دوزخ سے بچانے والے۔ مسکین کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ بڑی محبت کی قدر سے اس کو دیکھتے ہیں اس عمل کو، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسی سورت میں یا آگے سورہ دہر میں آ رہا ہے، بہت عجیب بات اللہ نے فرمائی۔ وہ دوزخی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جو خام خواہ میخیں نکالنے، باتوں کے اندر کھودنا کویدنا، ہندی کی چندی بال کی کھال نکالنا۔ تمہیں عمل کرنا نہیں ہے اور چکروں میں پڑے ہوئے ہو، یہ چکر بازی بھی دوزخ میں لے جاتی۔ عمل کے لیے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اس کی اس پاداش میں ہمیں دوزخ میں پہنچنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں ان صفات سے سبق حاصل کرنا، ایک تو یہ ہے نماز کا اہتمام کرنا ہے، مسکینوں کو کھلانا ہے، مسکینوں کو کھلانا ہے، اور دین کی باتوں میں بال کی کھال نہیں نکالنا۔ سمجھ میں آ گیا عمل کرو، نہیں عمل کر سکتے ہو توفیق مانگو، انکار نہیں کرو، بحث مباحثہ نہیں کرو اس میں۔ یہ آج کل بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، یہی چل رہا ہے، یہی شغل چل رہا ہے، پوری قوم کو لگا گا بحث مباحثے میں۔ تراویح کی عبادت اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ چکر بازیاں چل رہی ہیں، بتائیے آپ۔ فرمایا قیامت کا انکار نہ کرنا، ایک اہم مضمون تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور قیامت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں، اور پھر سورہ دہر آتا ہے، دہر آ رہی ہے سورہ دہر۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو کچھ وہاں پر انعامات تیار کیے اس کا تذکرہ تفصیل سے ہے، اور کچھ دوزخ والوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اس میں وہ مذکور ہے جو ابھی میں کہہ رہا تھا، مسکین کو کھانا کھلانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ یتیم کو، مسکین کو، اور قیدین کو، جو قید میں ہیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی کھلانا بہت بڑا کار ثواب۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ، علی پر کے معنی میں، علی پر، کہ کھانا کھلانا جو ہے اوپر ہے، حبہ اللہ کی محبت نیچے ہے۔ گویا کہ اللہ کی محبت نے آغوش بن کر اس کھانا کھلانے کے عمل کو قبول کر لی۔ ایسی قبولیت اور اعمال کے لیے نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کے بیان دیکھیے کتنا عجیب، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، تو ان کا کھانا کھلانا عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اس عمل کے لیے اپنی محبت کو آغوش بنا دیا۔ اعلیٰ کے معنی پر ہے نا، آپ کہیں ہم نے غریب کے ہاتھ پر پیسہ رکھ دیا، ہم نے غریب کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دیا، تو پیسہ اوپر ہوا کہ ہاتھ اوپر ہوا؟ پیسہ اوپر ہو گیا نا، یہ کھانا اوپر ہو گیا، اور ہاتھ کیا ہے؟ نیچے ہو گیا۔ ہاتھ نے قبول کر لیا، اس کو اللہ نے محبت کہا کہ میری محبت پر ہے یہ عمل۔
یعنی میں اس عمل کو محبت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، اتنا اللہ تعالیٰ قبول کرتے، یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، اس کا ہمیں خیال کرنا۔ تو میرے دوستو اس کا بہت بہت ہمیں خیال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، اور ایسی کتنی ضروری باتیں ہیں۔ سورہ دہر کے علاوہ پھر وہ سورہ مرسلات ہے، پھر عامہ پارہ شروع ہو گیا، سورہ نبا، سورہ نازعات اور سورہ عبس۔ سورہ عبس میں بڑا اہم سبق موجود ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی موقع ذکر کریں گے۔ اور سورتوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ نے بڑی قیمتی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم تو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے اور ہم قرآن کریم پورا انشاءاللہ سیکھیں گے، سب کو انشاءاللہ۔ قرآن سے زیادہ شاندار روشنی اور کہیں ہے ہی نہیں، قرآن سے شاندار روشنی اور کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے مستفید فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔